نماز کی مزید 3 شرطیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ نماز کی ٹوٹل 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط پاک ہو کے نماز پڑھنا، دوسری شرط سطر چھپا کے نماز پڑھنا، تیسری شرط قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ ان تینوں پر تفصیلی بات کل ہو گئی۔ چوتھی شرط ہے وقت، اور پانچویں شرط ہے نیت، اور آخری چھٹی شرط ہے تحریمہ۔ اس طرح نماز کی ٹوٹل 6 شرائط بن گئی۔ اب ہم بات کریں گے وقت پر، جو نماز کی چوتھی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اللہ نے نماز کو وقت مقررہ پہ فرض کیا، لہذا ہر نماز کو اسی کے وقت میں ادا کیا جائے گا۔ جیسے صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک فجر کا وقت ہے، اور اس کے بعد سورج جس وقت زوال سے ڈھلتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک ہر ایک کا سایہ دگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور غروب سے 20 منٹ پہلے بغیر کراہت کے عصر پڑھی جاتی، اور اگر لیٹ کر دیا کہ غروب میں 20 منٹ رہ گئے تو پھر اس دن کی عصر ہو تو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ غروب کے بعد آسمان پہلے پیلے رنگ کا ہوتا ہے، پھر اورنج کلر کا، اور پھر آسمان سرخی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی آسمان سیاہی کی طرف مائل ہو اور کنارے پر سفیدی نظر آئے، شفق ابیض اسے کہتے ہیں، اس سفیدی تک مغرب کا وقت ہے۔ جیسے ہی وہ سفیدی کناروں سے غائب ہوتی ہے، ستارے نظر آتے ہیں اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم۔ عشاء کا نماز کا رات پوری ہی وقت ہوتا ہے، لیکن بغیر عذر کے آدھی رات سے زیادہ عشاء میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر رات کے 4 حصے کرے تو پہلے حصے میں پڑھنا بہتر ہے، پھر اگر آدھی رات تک بھی کوئی پڑھ لیتا ہے اس کی نماز ہے۔ عذر کی وجہ سے اگر وہ آدھی رات سے بھی آگے جاتا ہے، یعنی فجر کی آذان سے پہلے عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ادا ہی ہوتی ہے۔ یہ جی 5 نماز کے اوقات۔ اب اس کے اندر کچھ مستحب وقت ہے، جیسے فجر کو اجالے میں پڑھنا بہتر ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں ظہر کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ عصر کی نماز میں بھی تھوڑا سا تاخیر کر لینا مستحب ہے، اور مغرب کی فوراً نماز کی ادائیگی کی طرف کوشش کرنا مستحب ہے، اور عشاء کو بھی تھوڑا سا لیٹ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ کچھ اوقات وہ ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت کوئی بھی نماز، نہ فرض، نہ واجب، نہ ادا، نہ قضا، نہ نفل، کوئی نماز سورج کے طلوع کے وقت نہ پڑھی جائے، یہ مکروہ وقت ہے۔ نمبر 2، جب سورج سر پہ آئے جسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، اس وقت بھی کوئی بھی نماز، نہ فرض، نہ واجب، نہ ادا، نہ قضا، وہ بھی نہ ادا کی جائے۔ تیسرا وقت جب سورج غروب ہوتا ہے،
غروب کے وقت صرف اس دن کی اثر پڑھ سکتے ہیں کراہت کے ساتھ، باقی کوئی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر جنازہ آ جائے تو پھر، تو جواب یہ ہے اگر تو جنازہ وقت مکروہ سے پہلے آ گیا جنازگاہ میں اور انتظار کرنے میں لوگ چلے گئے تو وقت مکروہ داخل ہو جائے گا، اب وہ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ وہ غیر مکروہ وقت میں آیا تھا۔ جیسے زوال کا وقت اگر شروع ہوتا ہے 11:35 پہ، ایک جنازہ 11:30 پر جنازگاہ میں پہنچ گیا تو اب وہ جیسے جنازگاہ میں آئے گا اب اس کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی ذرا وضو کر آئے، یہ آ جائے وہ، اب اگر آپ نے لیٹ کر کے جیسے ہی 11:35 اوپر ہوگا ٹائم، اب آپ وہ جنازہ نہیں پڑھیں گے، انتظار کریں گے جب تک کہ وقت مکروہ نہ نکل جائے، کیونکہ جب جنازہ پڑھنا واجب ہوا تھا اس وقت مکروہ نہیں تھا، آپ نے لیٹ کر کے اس کو وقت مکروہ میں داخل کر دیا۔ دوسری صورت ہے کہ جنازہ آیا ہی وقت مکروہ میں، جنازہ آیا ہی 11:40 پہ جب وقت مکروہ شروع ہو چکا تھا، پھر آپ اس وقت مکروہ وقت میں لائے گئے جنازے کو مکروہ وقت میں بھی پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسئلہ دونوں کلیئر ہونے چاہیے۔ بعض اب آپ اس میں فرق نہیں کر پاتے، لیکن چونکہ جنازے میں ہمیں اختیار ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے ٹائم رکھتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ جنازے کا وقت جو ہے وہ مکروہ وقت میں نہ رکھیں، مکروہ سے پہلے رکھ لیں یا مکروہ کے گزرنے کے بعد رکھیں۔ تو یہ مسائل بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایسے ہی مکروہ وقت میں آیت سجدہ تلاوت کی، قرآن بندہ پڑھ رہا تھا، آیت سجدہ آ گئی مکروہ وقت میں، تو پھر وہ سجدے میں تاخیر کرے، جب وقت مکروہ نکل جائے پھر اس کے بعد وہ سجدہ کرے۔ اگر اس نے اسی وقت مکروہ میں کر لیا تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وقت مکروہ کے نکلنے کا انتظار کرے اور پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کرے۔ گرامی حضرات، یہ کچھ اوقات میں نے بتائے، اس کے علاوہ نفل پڑھنے کے بھی اوقات کچھ مکروہ ہے۔ جیسے آذان فجر جب ہو جائے، آذان کے بعد اب کوئی نفل نہیں پڑھنے، صرف 2 سنتیں فجر کی ہیں۔ آذان فجر کے بعد نفل نہیں ہے، اسی طرح نماز کے بعد بھی نفل نہیں ہے، نماز فجر کے بعد، اسی طرح نماز عصر کے بعد بھی نفل نہیں ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھیں گے۔ ان چیزوں پر بھی خیال رکھا جائے کہ ان اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے اور مکروہ ہے۔ اس کے بعد نماز کی 5ویں شرط ہے نیت۔ جب نماز پڑھیں تو نیت کر کے نماز پڑھیں۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نیت کریں گے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اللہ فرماتا ہے انہیں یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو شخص جس کی نیت کرے گا اسی کا اجر پائے گا۔ تو نیت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو دل میں ہو، اور اسی طرح زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ لہذا جب نماز کے لیے آئے تو 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ایسے نہیں تو کم از کم اگر امام کے پیچھے نہیں اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر نیت ضرور کرے، اور نیت ہی دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور اسی طرح نماز کی آخری اور چھٹی شرط ہے تحریمہ، یعنی کہ تحریمہ کے ساتھ انسان نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے نماز کے وہ شرائط جو پورے کرنے کے بعد آپ نماز میں داخل ہوں گے، اس سے پہلے آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہذا نماز کی ان شرائط کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ آج
ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے آج ہم کچھ جمعے کے مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ جمعے کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت بھی چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بعد میں آنے والے ہیں، پچھلے ہیں، سرکار کی امت سب سے آخر میں آئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا کے لحاظ سے ہم آخر میں ہیں، قیامت کے دن ہم پہلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب بھی بعد میں دی اور فرمایا اس امت کے لیے جمعے کا وہ دن ہے جس کی تعظیم کو فرض کر دیا گیا۔ فرمایا کہ پہلے لوگوں کو بھی کچھ دن دیے، یہودیوں کے لیے دوسرا دن مقرر ہوا یعنی ہفتے کا، نصارہ عیسائیوں کے لیے تیسرا دن یعنی اتوار کا، لیکن انہوں نے وہ قدر نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کی امت کو جمعے کا دن عطا فرما دیا۔ جمعے کا دن گویا کہ امت کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے، جنت سے اترنے کا حکم بھی جمعے کو، اور قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعے کو۔ اس لیے جمعے کی فضیلت کئی اعتبار سے بیان کی گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 1637 ہے۔ کثرت سے درود سرکار فرماتے ہیں پڑھا کرو جمعے کے دن، اور میں اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھے گا میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، ابو درداء عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعد الوصال، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی ہم آپ پر درود پڑھیں جمعے کے دن اور آپ پر پیش ہوگا؟ آپ سنیں گے؟ فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اسے پتہ چلا کہ جمعے کے دن بہت سے اعمال کے ساتھ ہمیں درود پاک کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 715 ہے، فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے مسلمان بندہ اگر اسے پا لے تو جو سوال اللہ سے کرے گا اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ ہر جمعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، اور پھر رمضان کا جمعہ ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اس لیے فرمایا جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لے گا، قیامت کے دن شہیدوں کی مہر اس پر ہوگی۔ جمعے کی رات کی مرنے پر بھی فضیلت ہے۔ پھر نماز جمعہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے وضو کیا پھر جمعے کے لیے آیا چپ رہا، اور فرمایا اس کے لیے بخشش ہو جائے گی ان گناہوں کی جو پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے کے دوران اسے ہوئے، گناہوں کی بخشش کا پروانہ۔ اور یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کفارہ ہے ان گناہوں کے لیے جو اس جمعے سے پچھلے جمعے کے درمیان ہے۔ اور جمعہ چھوڑنے پر بہت سی وعیدیں ہیں، فرمایا جو لوگ جمعہ چھوڑنے سے بعد نہیں آتے اللہ ان کے دلوں پہ مور لگا دیتا ہے، وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ایک جگہ ہے کہ 3 جمعے جو بغیر عذر کے چھوڑے گا اس کو منافقین میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ وہ منافق ہے۔ لہذا جمعے کے اندر خاص طور پہ اہتمام کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 652 ہے، فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں
کہ جمعے کی نماز کے لیے کسی بندے کو کھڑا کروں، اور جو لوگ جمعے کی نماز میں پیچھے رہ گئے ایسے ہی گھر بیٹھے ہوئے، ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ جمعے کے دن نہانے اور خوشبو لگانے کی بہت سی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن نہائے، طہارت حاصل کرے، خوشبو لگائے اور اس کے بعد پھر مسجد میں آئے، دو شخص بیٹھے ہوں ان کو ہٹا کے نہ بیٹھے۔ مطلب بعض لوگ جمعے میں لیٹ آتے ہیں، گردنیں پلانگتے پلانگتے آگے آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو پہلے آئے ان کو پہلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے، جگہ چھوڑے ہی نہ۔ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو پیچھے بیٹھنا چاہیے، گردنیں نہیں پلانگنی چاہیے۔ فرمایا جو اس طرح ادب کے ساتھ آ کے بیٹھے گا اور امام خطبہ پڑھے تو چپ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا اس سے بھی جمعے کے دن کی فضیلت کی بات، اور یہاں تک کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو آتا جاتا ہے فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جمعے کی نماز کی ادائیگی کو ان کے احکام کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ جمعے کا وقت چونکہ ظہر کے وقت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس لیے جمعے کے لیے جب آپ آئیں تو مسجد میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں، عرب ممالک میں جمعے کے دن لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتے ہیں اور غسل کر کے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ذکر و اذکار سارا دن، یہاں تک کہ جمعے کا وقت آ جاتا ہے اور جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز لوگ ادا کرتے ہیں انفرادی طور پر، اس کے بعد پھر خطبہ جمعہ ہوتا ہے، پھر جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر گھروں کی طرف۔ اور یہ اہتمام جمعے کے دن نہیں تو کم از کم ہمیں اپنے آفسز میں، گھروں میں، جہاں بھی آپ ہوں، آپ ضرور جمعے کے لیے ذکر و فکر کا اہتمام کریں۔ جو ظہر کے فرض ہوتے ہیں 4، تو جمعے کے دن وہ 4 فرض نہیں رہتے بلکہ وہ سنت میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح جمعے کی ٹوٹل رکعت کتنی ہو گئی جی؟ 14، یعنی 4 سنتیں آپ پڑھیں گے، پہلے نیت کریں گے 4 سنت قبل الجمعۃ المبارک، 4 سنتیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے عربی، 2 فرض ہوں گے، 2 فرضوں کے بعد اب آپ پڑھیں گے 4 سنت بعد الجمعۃ المبارک، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ 10 رکعتیں ہو گئی، اور اسی طرح 2 سنت اور 2 نفل، اس طرح آپ کے ٹوٹل 14 رکعت 14 رکعتیں ہو گئی جمعے کے لیے۔ اور جمعے کے اندر جو پہلی والی سنتیں ہیں وہ موقدہ کے طور پہ پڑھی جائیں گی، بعد والے بھی موقدہ کے طور پر ہی پڑھی جائیں گی۔ یاد رکھیے جمعے کے اندر اذن عام ہوتا ہے، لہذا شہر میں ہو لوگوں کا آنا، اس کے اندر کوئی ممانعت رکاوٹ نہ ہو، اور جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعے کے اندر جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبہ جس طرح نماز کا حکم ہے ایسا ہی حکم خطبے کا ہے۔ خطبہ نماز کے حکم کی طرح ہے، یعنی خطبے کے دوران نہ گفتگو کی جائے، نہ دائیں بائیں دیکھیں، بلکہ پورا فوکس خطبے پر ہو۔ اور جو خطبے سے پہلے اذان دی جاتی ہے وہ بھی خطبے میں ہی شامل ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے جو خطبے والا ہے۔ اس لیے وہ جو اذان خطبے سے پہلے ہے اس میں ہم انگوٹھے نہیں چومتے، درود پاک نہیں پڑھتے، بالکل خطبے کی طرح اذان سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب خطبہ آئے تو خطبہ بھی اسی طرح جیسے نماز کے اندر آپ بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھیں گے، دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ خطبے کے فوری بعد پھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ احکام جماعت کے اور اسی طرح خطبے کے اور اسی طرح خطبے سے پہلے اذان کے سماعت کی جائے۔ اس کے اندر احتیاط یہ کی جائے کیونکہ اللہ کا حکم ہے جب جمعے کی اذان ہو، فقہا فرماتے ہیں اس سے مراد پہلی اذان ہے، تو اس وقت سارے کام چھوڑ کر انسان کو اللہ کے گھر کی طرف آ جانا چاہیے۔ اور یہی حکم ہے اللہ رب العزت کا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ
وذروا البیع، سارے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ آج پہلا جمعہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کی جو برکات اہل ایمان کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، انتشار اور افتراق کے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق